مدثر اس میں ایسا ہے کہ جو مین چیز اسموک کے اندر جو کنٹریبیوٹ کر رہی ہے وہ ہے ہماری ٹریولنگ، ہماری ٹرانسپورٹیشن، اور اس کے علاوہ جو ہماری انڈسٹریل ایکٹیویٹیز ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اب دھڑا دھڑ ہماری جو سوسائٹیز ہیں وہ بن رہی ہیں. ہم گرین بیلٹس کو ختم کیے جا رہے ہیں. ہم جو گرینری ہے بجائے کہ ہم کوئی پلانٹیشن ڈرائیو کو انکریج کریں، بلکہ یہاں پہ جو سوسائٹیز ہیں وہ بن رہی ہیں. ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ بہت زیادہ بوسٹ کر رہی ہے. ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جو ہمارے انوائرمنٹل کنڈیشنز ہیں وہ ڈے بائی ڈے اور ایئر ٹو ایئر جو ہے اس کے اندر ڈراسٹک چینجز آ رہے ہیں. ون لائن یا کوئی ایک میسج جو ایز این انڈیویجول، ایسے تو آپ نے بات کی ہے، لیکن کیا جا سکتا ہے اسموک کے حوالے سے؟ اور اوور آل نہ صرف اسموک تو ایک انوائرمنٹ کا ہمارا ایشو، اس کے علاوہ بھی انوائرمنٹ کے حوالے سے چاہے پانی کا صحیح استعمال ہو، پبلک ٹرانسپورٹ کو ترجیح دینا ہو، تو یہ اور بھی انوائرمنٹ کے حوالے سے ایشوز ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایز این انڈیویجول ہماری کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے؟ اچھا، ایز این انڈیویجول میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ان کو اویئرنیس دینی چاہیے. اور میں جس طرح سے عرض کر رہا تھا کہ پلانٹیشن ڈرائیو کریں. آپ ایک پودا بھی اگر آپ ایک لگا رہے ہیں اپنے گھر کے باہر، تو ہر آنے والے سال میں آپ کے لاسٹ ایئر سے جو آپ کی گرین بیلٹ ہے وہ بڑھنی چاہیے، نہ کہ کم ہونی چاہیے. السلام علیکم ناظرین، ریپبلک پالیسی کے ایک نئے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں گزشتہ کچھ برسوں میں اسموک کا مسئلہ ہر سال اس کی شدت میں اضافہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے. جہاں پہ پہلے اسموک نومبر دسمبر کے 1-2 منتھ تک محدود ہوتی تھی، اب اس کا دورانیہ ستمبر اکتوبر سے سٹارٹ ہو کے جنوری تک چلا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ صورتحال صرف لاہور شہر تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا دائرہ کار دیگر شہروں تک بھی پھیلتا جا رہا ہے، جس میں ملتان شامل ہے، جس میں شیخ پورہ جیسے شہر شامل ہے. اسی وجہ سے پنجاب حکومت نے اس اسموک کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے اسموک کو ایک ایئر راؤنڈ ایپیڈیمک ڈکلیئر کیا ہے، اور اس حوالے سے ایک اسموک میٹیگیشن پلان بھی، ایک روڈ میپ بھی دیا ہے. آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ آخر اسموک کا یہ مسئلہ ہے کیا، اس کی وجوہات کیا ہے، اور اس مسئلے کو کم کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب حافظ عبد الرحمان صاحب. آپ انسپیکٹر انوائرمنٹ ہیں اور انوائرمنٹ اسپیشلسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کنسرن سٹیزن بھی ہیں. سر، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. تھینک یو. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آسان الفاظ میں اگر آپ بتا سکیں کہ اسموک کا مسئلہ ہے کیا؟ جی بالکل. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ برسوں میں اسموک جو ہے وہ اب ایک ہر شخص کی زبان کے اوپر ایک ٹاپک آ گیا ہے. اور میں بہت ہی آسان الفاظ میں اس کو سب کے لیے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اسموک بیسیکلی ہے کیا. بیسیکلی جب اسموک اور گرین ہاؤس گیسز، جس میں اسپیشلی جو نائٹروجن کے آکسائڈس ہیں اور سلفر کے آکسائڈس ہیں، جب یہ آپس میں ملتے ہیں اور اس کے ساتھ ڈسٹ پارٹیکلز کا مکسچر بنتا ہے تو یہ بن جاتی ہے اسموک. اور ڈسٹ پارٹیکلز میں بھی اسپیشلی ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اس میں PM 2.5 اور PM 10. اب یہ PM کیا ہے؟ ہم اس کو کہتے ہیں پارٹیکولیٹ میٹر، اور 2.5 اور 10 جو ہے یہ اس کا ڈائی میٹر ہے، جو کہ مائکرو میٹرز میں ہے. یہ اتنے چھوٹے پارٹیکلز ہیں کہ جو ہمارے سانس لینے سے ہمارے لنگس کے اندر پینیٹریٹ کر جاتے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جو اسموک کی وجوہات ہیں، ایک تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا کہ کیا مین وجوہات کیا ہیں، اور دوسرا یہ سردیوں میں یہ فینومنا ہمیں کیوں نظر آتا ہے؟ گرمیوں میں اسموک کی جو انٹینسٹی ہے اس طرح سے نہیں دیکھتے، حالانکہ اکارڈنگ ٹو جو انوائرمنٹل اسٹینڈرڈز ہیں، ایئر کوالٹی اسٹینڈرڈز ہیں، پاکستان کی جو ہوا ایئر کوالٹی ایون نارمل دنوں میں بھی کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، لیکن اسموک کا فینومنا سردیوں میں زیادہ نظر آتا ہے. اس کی کیا وجوہات؟ جی ہاں بالکل مدثر، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. جو یہ اسموک ہے یہ ٹمپریچر سے ریلیٹڈ ہے چیز، کہ جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ونٹرز میں ہمارا جو ٹمپریچر ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو فوسل فیولز کی برننگ ہے، جو ہماری فیول کنزمپشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے ایٹماسفیئر میں جو ہیومیڈیٹی کا لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے، ہماری ونڈ سپیڈ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سب چیزیں ایٹماسفیئر میں ایکیومولیٹ کر جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ونٹر میں اسموک جو ہے وہ زیادہ فیس کرنا پڑتی ہے، سمرز میں ہمیں اسموک جو ہے وہ نہیں ملتی. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اسموک کی اگر ہم بات کریں تو اس میں میجر جو کنٹریبیوٹرز ہیں، یعنی وہ عوامل جن کا اسموک کے ہونے میں پاکستان میں اور خاص طور پہ پنجاب میں جو کہ یہ فینومنا بہت زیادہ سامنے آیا ہے، وہ کون کون سے عوامل ہیں؟ بالکل مدثر، اس میں ایسا ہے کہ جو مین چیز اسموک کے اندر جو کنٹریبیوٹ کر رہی ہے وہ ہے ہماری ٹریولنگ، ہماری ٹرانسپورٹیشن، اور اس کے علاوہ جو ہماری انڈسٹریل ایکٹیویٹیز ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اب دھڑا دھڑ ہماری جو سوسائٹیز ہیں وہ بن رہی ہیں. ہم گرین بیلٹس کو ختم کیے جا رہے ہیں. ہم جو گرینری ہے
بجائے کہ ہم کوئی پلانٹیشن ڈرائیو کو انکریج کریں، بلکہ یہاں پہ جو سوسائٹیز ہیں وہ بن رہی ہیں، ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ بہت زیادہ بوسٹ کر رہی ہے. ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جو ہمارے انوائرمنٹل کنڈیشنز ہیں وہ ڈے بائی ڈے اور ایئر ٹو ایئر جو ہے اس کے اندر ڈراسٹک چینجز آ رہے ہیں، اور بڑے ہی ایڈورس افیکٹس جو ہے نا وہ ہمیں اس کے دیکھنے کو مل رہے ہیں. کیونکہ جو ہیومن ایکٹیویٹیز ہیں وہ صرف اور صرف ہم اسپیشلی اگر پاکستان میں بات کریں تو صرف انوائرمنٹ کو پلیوٹ کرنے کے بارے میں ہے، اس کو کنزرو کرنے کے بارے میں جو سوچ ہے وہ بہت کم ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ڈے بائی ڈے اور ایئر ٹو ایئر جو یہ چینجز ہیں، جو یہ ایڈورس چینجز ہیں، ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جو وہیکل ایمیشنز ہیں ان کو آپ کس حد تک مطلب اسموک کے ہونے میں ان کا کتنا بڑا رول ہے؟ ہاں مطلب مین جو کردار ہے وہ تو یہ وہیکلز ہی ہیں. اچھا اس کے علاوہ نا ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں کہ ہم پبلک ٹرانسپورٹیشن کو جو ہے وہ زیادہ انکریج ہمیں کرنا چاہیے ایز کمپیئر کہ ہم اپنے انڈیویجول جو سواری ہے اس کو پروموٹ کریں. ہمیں پبلک ٹرانسپورٹیشن کے اوپر موو کرنا چاہیے تاکہ کم سے کم جو ہے نا ہم اس کی جو برڈن ہے اس کو کم کر سکیں. جیسا کہ دوسرے ممالک کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آلٹرنیٹیو جو نمبرز کی وہیکلز ہیں ان کو کیا جاتا ہے کہ ایک دن میں آڈ نمبرز ہوں گے، ایک دن میں ایون نمبرز ہوں گے. آپ شیئرنگ کے اوپر جائیں گے کہ اگر آپ کا روٹ ایک ہی ہے، آپ کسی ایک جگہ پہ جا رہے ہیں تو 3-4 لوگ ایک گاڑی کو شیئر کریں گے تاکہ آپ کم سے کم جو وہیکلز ہیں ان کو روڈ کے اوپر لے کے آئیں اور کم سے کم آپ اس کی ایمیشنز کو فیس اچھا کریں. سر، اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے بات کر لی وہیکل ایمیشنز کی، پھر انڈسٹریز سے جو دھواں ایمٹ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ریزیڈیو برننگ ہے، یہ بھی ایک میجر کنٹریبیوٹرز میں شامل ہوتے ہیں. اس حوالے سے اگر آپ بات کریں کہ کون سے ایسے اقدامات ہیں، ایک تو آپ نے چلو پہلے بات کر دی کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو انکریج کیا جانا چاہیے، اس کے علاوہ آپ کون سے ایسے میجر سمجھتے ہیں جو بڑے کریٹیکل ہیں اسموک کے جو مسئلہ ہے اس کو منیمائز کرنے کے لیے؟ بالکل مدثر، یہ نا ایک ٹاپک ہے، ایک ایسا ایشو ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ انڈیویجول ایک انفرادی جو انپٹ ہے وہ بھی ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کا بھی ہونا چاہیے. اگر میں تھوڑا سا انفرادی انپٹ کی بات کروں تو اس میں یہ ہے کہ ہر بندے کو جب پتہ ہے، جیسا لاہور میں اس ٹائم جو سچویشن تھی، ہر 10 میں سے 7 لوگ اس اسموک کی وجہ سے افیکٹڈ تھے، انفیکٹ ہوئے لوگ. تو اس میں ہر بندہ ماسک کا استعمال کرے، اپنی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو منیمائز کرے، اپنا جتنا بھی باہر کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو اس حد تک بہت ضروری ہے تو آپ گھر سے باہر نکلیں، ورنہ آپ گھر سے باہر نہ نکلیں. اور اگر ہم اس کی میٹیگیشنز کی بات کریں کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے، تو جب کوئی انڈسٹری، کوئی پلانٹ کوئی لگایا جاتا ہے تو اس کے لیے پہلے آپ انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ سے ایک رپورٹ، ایک NOC آپ لیتے ہیں ان سے. اس NOC کے اندر آپ بتاتے ہیں کہ آپ کی کیا ایکٹیویٹی، کیا پروڈکشن آپ کی ہوگی، آپ کیا اس سے آپ کے ایئر پولیوشن ہوگی، واٹر پولیوشن ہوگی، سوائل پولیوشن ہوگی. اس کے اکارڈنگ آپ بتاتے ہیں کہ آپ اس کے لیے میٹیگیشن کے لیے کیا پلانٹ وہاں پہ امپلیمنٹ کریں گے، انڈیوس کریں گے اس کو منیمائز کرنے کے لیے. لیکن وہ رپورٹنگ کی حد تک تو وہاں پہ ہے، لیکن پریکٹیکلی وہاں پہ چیزیں موجود نہیں ہیں. جس طرح ہم دوسرے ڈیولپ کنٹریز کے اندر ہم بات کریں تو جب تک آپ کوئی، جیسے ہم ٹیننگ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو ٹیننگ انڈسٹری تب تک لگ ہی نہیں سکتی جب تک آپ واٹر فلٹریشن پلانٹ وہاں پہ نہیں لگاتے. کیا آپ نے کم سے کم جو آپ کے ایفیلینٹس ہیں وہ آپ کے ڈرینیج سسٹم کے اندر جائیں گے جو کہ لیس ہارمفل ہوں گے. لیکن پاکستان کے اندر چونکہ ڈائریکٹلی ہم ان ایمیشنس کو اپنے انوائرمنٹ کے اندر اس کو ڈرین کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہمارے جو انوائرمنٹل کنڈیشنز ہیں وہ ڈے بائی ڈے جو ہے نا وہ اس کے اندر ایڈورسلی چینجز آ رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو میرے خیال سے یہ چاہیے کہ ان چیزوں کو اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کرے. اور جیسے ہم بات کرتے کہ وہیکلس کی، تو وہیکلس مینٹیننس سرٹیفکیٹ ایک ملتا ہے جی جناب، تو وہ ہر ایک وہیکل کے لیے یہ لوگ جو ہے نا اس کو لازمی قرار دیں. اور پھر آپ کی انڈسٹری کے اوپر جو انوائرمنٹ کے جو فائن ہیں، فائن کو امپوز کیا جائے، زیادہ سے زیادہ فائنس کو امپوز کیا جائے تاکہ کم سے کم جو وائلیشنز ہیں وہ ہوں. آپ نے فائنس کی بات کی، آپ نے وہیکل مینٹیننس سرٹیفکیٹ کی بات کی، اور بھی آپ نے ایشوز کے حوالے سے جو ان کے سلوشنز ہیں ان کی بات کی. ابھی آپ کو اگر دیکھا ہوگا آپ نے لازمی کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک میٹیگیشن پلان دیا ہے 2024-2025 کے حوالے، روڈ میپ ایک ہے اسموک کے حوالے سے. اس کے اگر سیلنٹ فیچرز یا بنیادی جو باتیں اس میں کی گئی ہیں یا حل بتائے گئے ہیں وہ اگر آپ بتا سکیں. اچھا اس میں نا مدثر میں سمجھتا ہوں کہ وہ روڈ میپ ٹھیک ہے، وہ اس میں بہت ساری چیزیں پازیٹیو ہیں کہ ہم اگر اس کو امپلیمنٹ کریں تو نو ڈاؤٹ کہ ہم اس کو ذرا تھوڑا سا میٹیگیٹ کر سکتے ہیں، اس کو اسموک کو تھوڑا سا پریونٹ کر سکتے ہیں. اس میں بھی فائنس کی لیکن بات میرا ہوئی خیال، ہے. ہاں جی ہاں بالکل، اس میں بھی فائنس کی بات ہوئی ہے. اس میں ایک زگ زیگ ٹیکنالوجی کی بات کی گئی ہے کہ جتنے بھی آپ کی کلنز ہیں، بھٹے ہیں جہاں پہ اینٹیں بن رہی ہیں، وہاں پہ آپ زگ زیگ ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کروائیں. اس میں آپ کی فیول کنزمپشن تو ریڈیوس ہوگی، اور لازم بات جب فیول کنزمپشن ریڈیوس ہوگی تو اس میں آپ کی ایمیشنز بھی ریڈیوس ہوں گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ابھی مزید اگر ہم انوائرمنٹل اسپیشلسٹ کو اس کے اندر انگیج کریں، ان کی سب کی جو مشاورت یا ان کی ایکسپرٹیز کے مطابق
اس کو اور مزید جامع طور پہ اس پلان کو بنایا جائے تو وہ میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہو جائے گا. اکثر اب ہم پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھیں تو اسموک کے حوالے سے ہم نے اس کی وجوہات پہ بھی بات کر لی, اس کے جو کیا کیا جانا چاہیے اس کی بھی ہم نے بات کر لی. اس میں ایک سب سے بڑا سوال یہ بھی آتا ہے کہ آخر اسموک اتنا بڑا ایشو کیوں ہے, اس کے اگر اثرات کی ہم بات کریں, کس طرح سے یہ اسموک عام آدمی کی زندگی ہے چاہے انوائرمنٹ ہے اس کو متاثر کر رہی. اچھا, اس میں ہم لوگ اگر دیکھیں تو جو آپ کے چھوٹے بچے ہیں وہ اس میں زیادہ پرون ہیں اسموک سے, یا ایسے لوگ ہیں جن کو استھما ہے یا جن کو آلریڈی ایک سانس لینے کا مسئلہ ہے, وہ لوگ زیادہ اسموک کے اوپر پرون ہیں کہ ان کے اوپر اس کے نیگیٹو اثرات ہیں. لاسٹ پہ اگر ہم بات کریں کہ کوئی ون لائن یا کوئی ایک میسج جو ایز این انڈیویجول, ایسے تو آپ نے بات کی ہے, لیکن کیا جا سکتا ہے اسموک کے حوالے سے, اور اوور آل نہ صرف اسموک تو ایک انوائرمنٹ کا ہمارا ایشو, اس کے علاوہ بھی انوائرمنٹ کے حوالے سے چاہے پانی کا صحیح استعمال ہو, پبلک ٹرانسپورٹ کو ترجیح دینا ہو, تو یہ اور بھی انوائرمنٹ کے حوالے سے ایشوز ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایز این انڈیویجول ہماری کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے؟ اچھا, ایز این انڈیویجول میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور اس میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, ان کو اویئرنیس دینی چاہیے. اور میں جس طرح سے عرض کر رہا تھا کہ پلانٹیشن ڈرائیو کریں, آپ ایک پودا بھی اگر آپ ایک لگا رہے ہیں اپنے گھر کے باہر, تو ہر آنے والے سال میں آپ کے لاسٹ ایئر سے جو آپ کی گرین بیلٹ ہے وہ بڑھنی چاہیے, نہ کہ کم ہونی چاہیے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ پانی زیادہ پئیں جب اسموک سیزن آ رہا ہے, تاکہ آپ کی وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ڈرین ہوتی جائیں. ساتھ ساتھ اس کے علاوہ آؤٹ ڈور اپنی ایکٹیویٹیز کو مینیمائز کریں, اور سب لوگ اپنا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کردار ادا کریں اس چیز کو مینیمائز کرنے کے لیے. صرف اور صرف گورنمنٹ کو اس چیز کا آپ نہ الزام ٹھہرا دیں کہ وہ اس کے اوپر نہیں کر پا رہے. تو ہم سب لوگ اگر اپنی انفرادی جو ہے نا اس کی کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کو جلدی اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے. سر تھینک یو ویری مچ. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اسموک کا مسئلہ, جہاں پہ حکومت کی طرف سے توجہ اور ترجیح اور پلاننگ کا متقاضی ہے, اسی طرح یہ عوام کی طرف سے بھی جو احتیاط ہے, پبلک ٹرانسپورٹ کو ترجیح دینا ہے, اس کے علاوہ اپنی ذاتی حیثیت میں اور کمیونٹی کے لیول پہ جو اس مسئلے کے حل کے لیے اقدامات کیے جا سکتے ہیں ان کو کیے جانا کا یہ تقاضا کرتا ہے. اسی کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں.